بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ملک میں لڑائی ہو رہی ہے وہ سیاستدانوں کی نہیں ہو رہی بلکہ اداروں کی ہو رہی ہے، اور وہ بڑی خوفناک حد تک جا چکی ہے اور اس کی واپسی مشکل لگ رہا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا وہ اس لڑائی میں سیاستدان جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ بری طرح پس کر رہ گئے ہیں۔ اب ایشو کہاں سے شروع ہوا؟ جب 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط لکھا اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کو کہ ہمیں جو ہے نا وہ دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ 2-3 دفعہ خط لکھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک لڑائی شروع ہو گئی، اور لڑائی کیا ہے کہ اب جو پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو حق میں ہے وہ فیصلے دھڑا دھڑ دے رہی ہے عدالتیں۔ ٹیرن کیس ہو جس میں اس کے عمران خان پر الزام تھا ناجائز بچی کا، وہ اڑا کے رکھ دیا انہوں نے۔ پھر ان کی نااہلیت کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی، وہ بھی اڑا کے رکھ دی۔ اس طرح اس پہ بھی اس کو غصہ آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اپنا پشاور ہائی کورٹ نے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ الزام یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنتی جا رہی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اب مسنگ پرسن کا جب کیس شروع ہوا تو اس میں پھر ایجنسیوں کا نام لے لے کر لتاڑا گیا، اور اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا دونوں سائڈوں کو جو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، پہلے ان کو تو حل کر لیں، اس کے بعد اپنی ذاتی لڑائی لڑیں۔ اب وہ پی ٹی آئی کے کل رات کو کیا ہوا، ایک آپریشن شروع ہو گیا جس میں جناب پی ٹی آئی کی جو مرکزی دفتر تھا اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا سی ڈی اے نے، اور باضابطہ جو ہے نا وہ پہلے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، اب باقاعدہ لگتا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ تو اس کا اظہار نہیں کرتی، لیکن الزام اسی پر لگتا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت بھی جو ہے نا وہ انہی کی ایکسٹینشن ہے، انہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال اس پہ سینٹ میں بڑا شور مچا، اور جو وزیر قانون ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو پہلے کئی دفعہ نوٹس دے چکے تھے، پی ٹی آئی کے اپنے دور حکومت میں بھی اس کو نوٹس دیا گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس سے ہوگا کیا؟ ملک کے مسائل پہلے آپ دیکھ لیں کتنے خوفناک ہیں۔ سیاسی عدم استحکام جہاں ہو وہاں سرمایہ کاری بھی کوئی نہیں کرتا، باہر دنیا تو چھوڑیں، اپنے ملک کے لوگ بھی سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب روزانہ ہم خبریں پڑھتے ہیں یا سنائی جاتی ہیں کہ انڈیکس اتنے پہ چلا گیا، یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ مایوس نہ ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں نہ کوئی ریزرو رہے ہیں ہمارے، نہ ہماری کوئی ایکسپورٹ ہے، نہ کچھ ہے۔ ایون کہ آپ دیکھیں گندم میں ہم نے کتنا ڈرامہ کیا ہے، اور 3-4 سرکاری افسروں کو فارغ کر دیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یعنی کہ جہاں کمیٹی بھی 2 نمبر ہو اور 2 نمبر فیصلے کرے، اور بھائی بیوروکریٹ جو ہے جو ڈائریکٹر وغیرہ ان کی کیا مجال ہے کہ جناب وہ سیاستدانوں کے خلاف بول سکیں؟ نہیں جی، بس فیصلہ سنا دیا گیا اور معاملہ کارپیٹ کے نیچے اب انہوں نے پھینک دیا ہے، بس وہ جو کسان بیچارہ ہے وہ رول گیا۔ بڑے سیٹ تو نہیں رولتے، کیونکہ ان کی تو ڈیل ہوتی ہے، گندم پہلے وہ بھیج دیتے ہیں باہر اسمگل کر کے، بعد میں منگوا لیتے ہیں، اور وہ جناب اپنے حساب کے اربوں روپے کما لیتے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ کوئی ادارہ بتا دیں جو اپ ٹو دا مارک کام کر رہا ہو۔ اب عدلیہ آخری ہوپ ہوتی ہے بندے کی کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، اور جب عدلیہ صحیح کام کر رہی ہو تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کرپشن کر سکے۔ لیکن بات یہ ہے جب عدلیہ کو کنٹرولڈ عدلیہ ہو، یعنی کہ اس کو قابو کر لیا جائے، اس کے پر کاٹ دیا جائے، یا جس طرح کہتے ہیں اس کے دانت ہی نکال دیا جائے، ٹوتھ لیس کر دیا جائے، تو پھر اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ ابھی پھر پنجاب حکومت نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا، یوٹیوبر اور یہ سوشل میڈیا پر جناب پابندی لگانے کا جو ہے وہ بل پاس کر دیا۔ نون لیگ والوں کو کبھی عقل نہیں آئے گی۔ نواز شریف کو مجھے یاد ہے جس نے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنائی،
پہلا کیس اسی پر چلا اور جیل میں یہی گیا، لانڈی جیل میں بیٹھا تھا۔ اسی طرح خان صاحب بھی کئی ایسی حرکتیں کر چکے ہیں، پیکا شیکا بنائے، اب جو ہے وہ اسی قانون کے تحت خود بھی ان پہ مقدمے بن چکے ہیں۔ تو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ میڈیا کو اگر آپ دبائیں گے، پہلے میڈیا دبا ہوا ہے، کنٹرول میڈیا ہے، نیشنل میڈیا تقریباً 90% حکومت کے قابو میں ہے۔ چند ایک اینکر بکاؤ مال جو ہیں وہ بس آگے رام کہانی شروع کر دیتے ہیں اور حکومت کے قصیدے پڑھتے ہیں اور ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہیں، امارات، پتہ نہیں کیا کچھ مل جاتا ہے، اور جو عام ورکر ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اس پر مالکان بھی ظلم کرتے ہیں ادارے کے، اس پر جناب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بالکل ان کو کوئی ریلیف نہیں دیتی۔ پھر ایسے میں کیا آپ لوگوں کو سچائی دکھائیں گے؟ پھر سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، چل رہا ہے، چلنے دیں۔ بہرحال اس وقت عدالت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سب اچھا نہیں چل رہا، اور ایک خطرناک جو ہے نا تباہی سامنے کھڑی ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔